سبحان اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے. شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے. کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے. اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم. کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندہ کے دروبا میں ہیں تیری نائے شناساں. پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا. ستم کے بعد حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی جھکا ہوا نہ ملا. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام معززین علاقہ معیدین شہر بستی سودگان کے غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں. آج ایک مرتبہ پھر بڑے مختصر عرصے کے بعد 9 محرم الحرام کی اس شام میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق برکت فرمائے. سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ سے معذرت خواہ ہوں. حقیقتاً آپ کا پروگرام ختم ہو چکا ہے اور یہ جو دوسری نشست ہے یہ پروگرام نہیں محبت ہے. پروگرام محبت ہے. بہت سارے احباب جنہوں نے سمجھا وہ نہیں آئے گا وہ چلے گئے اور بہت سارے جنہوں نے کہا نماز کے بعد جائیں گے وہ پھنس گئے. کیا ہو گئے؟ یہ تو آپ کی محبت بتائے گی پھنس گئے یا سعادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین. محرم الحرام کا معنی ہی محترم ہے اور اس محترم مہینے میں 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جن شخصیات کا جب بھی تذکرہ کیا جائے جن کا جب بھی ذکر کیا جائے جن کا حوالہ دیا جائے
اس حوالے کے لیے یا اللہ کے قرآن کو دیکھنا پڑتا ہے یا نبی کے فرمان کو دیکھنا پڑتا ہے. بغیر قرآن اور نبی کے فرمان کو دیکھے ان شخصیات کی عظمت سمجھ میں آ سکتی؟ زور سے، آواز سے، محبت سے. بغیر قرآن دیکھے، بغیر حدیث دیکھے، بغیر قرآن پڑھے، بغیر حدیث پڑھے ان کی عظمت سمجھ نہیں آتی. سوال پیدا ہوتا ہے یہ عظیم کتنے ہیں، یہ اعلیٰ کتنے ہیں، یہ بلند کتنے ہیں، یہ کامل کتنے ہیں، یہ اکمل کتنے ہیں، یہ لاجواب کتنے ہیں، یہ بے مثال کتنے ہیں. تو ان کی عظمت کو دیکھنے کے لیے در رسول پہ حاضری دینی پڑے گی، اور در رسول پہ حاضری دینے کے بعد سوال کیا جائے اللہ کے رسول مجھے بتائیے نا کہ یکم محرم کو آپ کے مصلی پہ تڑپنے والا کون ہے؟ یکم محرم کو آپ کے مصلی پہ جام شہادت نوش کرنے والا کون ہے؟ یکم محرم الحرام کو اسلام کی پہلی تاریخ، اسلام کے پہلے مہینے کو جام شہادت نوش کرنے والا کون ہے؟ دنیا چھوڑ کر چلے جانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول اس کی عظمت بتائیے، اس کا مقام بتائیے، اس کا مرتبہ بتائیے، اس کی خوبیاں بتائیے، اس کے اوصاف بتائیے، اس کے کمالات بتائیے، اس کی سیرت بتائیے، اس کا طرز بتائیے، اس کا جمال بتائیے، اس کا جلال بتائیے، اس کا روپ بتائیے، اس کا دبدبہ بتائیے. تو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی معاشر، جانے جہاں، محبوب خدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عین و عیاں، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، تخلیق وجہ کائنات، عزت کائنات، شوکت کائنات، عروج کائنات، وقار کائنات، بلندی کائنات، علم کائنات، عمل کائنات، حسن کائنات، جمع کائنات، دمک کائنات، امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، جد الانبیاء، سبلات پیغمبروں کے بعد آنے والے پیغمبر نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ پڑھ کے دو چار مجھے ان کی عظمت سے نوازا، دو چار کر دیا، اور محبوب نے کہا یہ عام نہیں ہے، یہ قیمتی ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ لوکل نہیں ہے، یہ لاجواب ہے. ربا ربا اپنے محبوب سے کہیے ہمیں بتائیے ان کی عظمت کیا ہے. اللہ جواب دیتے ہیں میرا نبی قرآن پڑھ کر بتا سکتا تھا، میرا نبی حدیث کہہ کر بتا سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے نبی کو عمر کی عزت اور عظمت اور وقار اور بلندی کو سمجھانے کے لیے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کے دروازے پہ بھیجا، اور بیت اللہ کے دروازے پہ بھیجنے کے بعد محبوب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اسلام کی عزت کا واسطہ دے کے مانگا، اور مانگتے ہوئے کہا اللہ یا عمر دے دیجئے، یا عمر دے دیجئے، اسلام کے لیے، وقار کے لیے، بلندی کے لیے، عظمت کے لیے، عروج کے لیے، رفعت کے لیے، پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، چمکانے کے لیے، عروج کے لیے، چمک کے لیے، دمک کے لیے. ربا یا عمر دے دیجئے، یا عمر دے دیجئے. اللہ یہ دو نام کہہ رہا ہے، دو کے لیے دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے. ربا آپ نے کون سا دیا؟ رب جواب دیتے ہیں میں اسے بھی دے سکتا تھا،
کو اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اسلام کی عزت کا واسطہ دے کے کہا ربا اسلام کی سربلندی کے لیے عمر دے. میں اس جملے کو تھوڑا سا یوں بدل کے کہتا ہوں اللہ اسلام کی عمر کے لیے عمر دے. اسلام کی عمر کے لیے عمر دے. اللہ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ رب نے جواب میں کہا ہوگا نا محبوب جاؤ صحیح پیچھے آ جائے گا. میرے محبوب جاؤ تو صحیح پیچھے آ جائے گا. یہ رات بھی پوری نہیں ہوگی عمر کا دل بدلے گا. ایک دعا اللہ کے خلیل نے کی مکے کے سامنے بیت اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا ربا اس کی آبادی کے لیے امام دے, خانقاہ بنا دیے پیر دے, مدرسہ بن گیا استاد دے. 550 سال کے بعد عرب کی سرزمین پہ آئے. کتنے سال بعد؟ کتنے سال بعد؟ اور ایک کو حبیب نے مانگا. ایک کو حبیب نے مانگا, رات کو مانگا صبح آ گیا اور جو نہیں آیا تلوار لے کر آیا. ایسے نہیں آیا, تلوار لے کے آیا, لہراتا ہوا آیا. سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہہ دوں وزن تو نہیں ہو جائے گا. کافروں کو جلاتا ہوا آیا. میں جا رہا ہوں, عمر جا رہا ہے, کیا کرو گے؟ میں نے کہا اللہ ایک یہ عمر ہے اسلام کی عزت بن کے آ رہا ہے, ایک وہ عمر تھا موجود نہیں ہے لیکن 4 دن پہلے کابل میں گھسنے والوں نے دنیا کو پیغام دے دیا. یا امیر المومنین عمر تھا, کیسر و کسرا پہنچے. کیسر والے لڑتے نہیں, لڑائی نہیں کرتے. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ ہماری کتاب میں لکھا ہے جو عمر سے لڑے گا اس کا نام و نشان باقی رہے گا؟ اس کا نام و نشان بچے گا؟ اس کی خاندان بچے گا؟ اس کی ذات اور نسل بچے گی؟ میں نے کہا اللہ اس وقت کے کافر کو سمجھ آ گئی, آج کے کافر کو بھی سمجھ آ گئی عمر والوں سے لڑنا نقصان ہے. اس لیے جب انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا نا, کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا ٹائم دیا, اور 24 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا, اللہ کی قسم سائیکل پر جا رہے تھے. کس پر تھے؟ سائیکل پر, اور ایک کندھے میں لٹکا کر جا رہے تھے. کہاں جا رہے ہو؟ کابل فتح کرنے. سائیکل پہ جاؤ گے؟ افغانستان فتح کرنے سائیکل پہ جاؤ گے؟ کہتے ہیں سائیکل پہ اس لیے جا رہے دنیا کو بتانا چاہتے عمر والے فتح یوں کرتے. عمر والے تم دیتے ہیں, عمر والے یوں نکلتے ہیں, یوں چلتے ہیں, سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں جو عمر والے. عمر آ گئے, حضور کی خدمت میں آ گئے, تلوار قدموں میں رکھی ایمان لے آئے. صحابہ میں ہلچل مچ گئی, کچھ صحابہ ادھر جانے لگے, کچھ ادھر, کسی ادھر. عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کدھر؟ عمر یہ عبادت کا وقت ہو گیا, یہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ مکہ میں عبادت نہیں ہوتی؟ مکہ میں نہیں ہوتی. حضور نے جواب دیا عمر مکہ میں ہوتی اگر تیرے پڑھنے دیتے, اگر تیرے کرنے دیتے مکہ میں ہوتی. عمر نے جواب میں کہا یا رسول اللہ آپ پریشانی کیا ہے, عمر تو آ گیا ہے نا. عمر تو آ گیا ہے, اب پریشانی کیا ہے؟ اٹھیے چلیے قیادت کیجیے. میں دیکھتا ہوں کسی ماں نے وہ لالچ نہ ہو عمر کا رستہ روکے. میں دیکھتا ہوں کسی ماں نے وہ لال پیدا کیا ہے عمر کا رستہ روکے. کوئی روک سکا؟ نہیں. کوئی آیا؟ نہیں. کوئی کھڑا ہو سکا؟ نہیں. کوئی اتنی جرات کر سکا؟ نہیں. میں نے کہا ربا اس کا اتنا بڑا مقام ہے. رب نے جواب میں کہا شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. شیطان
کر بھاگ جاتا ہے، سامنے آنا تو دور کے بعد دور کی بات ہے، دیکھ کر کے اللہ کی قسم بھاگتا نہیں بھاگتا بھائی، بھاگتا نہیں بھاگتا۔ میں نے ابھی جنگ میں بھی یہ بات کی، صبح 11:30 بجے میں نے کہا شیخ پورہ کے اندر ایک چوک ہے، وہاں صحابہ کے غلاموں نے روڈ پر ایک پینہ فلیکس لگایا، اس میں حضرت عمر کا نام لکھا تھا۔ کچھ لوگ نیچے سے گزرنے لگے تو کہتے ہیں اسے ہٹاؤ، کیا کرو، کیا کرنا ہے، کہتے ہیں گزرنا ہے، کیا کرنا ہے، گزرنا ہے۔ گزرو، کہتے ہیں عمر کے نیچے سے، نہیں سمجھے، عمر کے نیچے سے کیسے گزرے؟ میں نے کہا جرت تم کرو نا، انشاءاللہ کام رب دکھائے گا۔ اس نے کہا تو ضرور ہوگا مولوی صاحب، جرت اور ہمارے اندر ناممکن والی بات ہے، غیرت اور ہمارے اندر ایسا ہو سکتا نہیں، ایسا ہو سکتا نہیں۔ میں نے پتہ نہیں یہ جملہ یہاں کہا یا نہیں کہا، میں آج کہتا ہوں، میں نے کہا نام عمر کسی کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے عمر اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا جسے عمر اچھا نہ لگے عمر نہ گزارے، مشورہ ہے، بہت خوب، بہت خوب، میرا مشورہ ہے، بہت خوب۔ عمر بھائی مشورہ امن والا ہے یا دہشت گردی والا ہے؟ زور سے اور زور سے آواز سے، غیرت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ حیا کا تقاضا ہے، حیا کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے۔ عمر کو نہیں مانتا، اچھا نہیں لگتا، عمر نہ گزارے، کہتا ہے یہ عمر نے دی ہے، کیا کہتا ہے عمر؟ میں نے کہا عمر نے نہیں دی، نام عمر کا تو ہے نا، عمر ختم کر کے دکھا، کہتا نہیں ہو سکتی، میں نے کہا پھر مان، پھر کیا کر، مانتا بھی نہیں، عمر ختم کرتا بھی مشورے پہ عمل کرتا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو غیرت مند بھی کہتا ہے، اس جملے میں اپنے آپ کو بے غیرت بھی ثابت کرتا ہے۔ میں نے کہا تیری لڑائی مجھ سے نہیں، میری لڑائی تجھ سے نہیں، میرا اختلاف تجھ سے نہیں، تیرا اختلاف مجھ سے نہیں، لیکن بات جب بھی اصحاب محمد کی آئے گی، غیرت مند اقرباس کے بیٹے میدان میں کھڑے ہو کے صحابہ کے دشمن کو للکاریں گے، للکاریں گے، بھائی جواب مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ یوں کرو یا یوں کرو، کچھ تو کرو پر عمر چھوڑو، کیا کرو، عمر چھوڑو۔ بڑا تنگ ہے، عمر کے نام سے پریشان ہے، بیمار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آپ کے علاقے میں بھی بہت ساری نسلیں پائی جاتی ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہو بیمار، وہ بھی ہو گیا، بیمار ہوا نا، اسپتال چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ اسپتال۔ آپ کا وقت ضائع تو نہیں کر رہا میں، اسپتال چلا گیا، اسپتال جا کر کہنے لگا مجھے تکلیف ہو گئی ہے، چیک کیا جائے، ڈاکٹر نے چیک کیا، فیملی ڈاکٹر تھا، کون سا تھا؟ کون سا تھا؟ فیملی ڈاکٹر تھا، چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہتا ہے آپ کا پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے، یہ بتاؤ رات کو کیا کھایا؟ کیا پوچھنے لگا رات کو؟ یہ کہنے لگا دوست کی دعوت ولیمہ تھا، چلا گیا، بہت ساری چیزیں کھا لی، یاد نہیں ہے، گنوا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نے اگلا جملہ کہا آپ تیار بیٹھے ہو؟ ڈاکٹر نے اگلا جملہ کہا آپ کو میں نے منع کیا تھا نا، یہ چیزیں نہیں کھانا، آپ کی عمر کا تقاضا ہے۔ کس کا تقاضا ہے؟ کس کا تقاضا ہے؟ پریشان ہو گیا، چہرے پہ جھریاں آ گئی، کنفیوز ہو گیا، ڈاکٹر کو یوں غصے سے دیکھ کے کہنے لگا طبیعت میری خراب، نام عمر کا؟ ڈاکٹر نے کہا عمر کا نام نہ لوں، طبیعت چیک کیسے ہوتی ہے؟ بغیر نام عمر لیے طبیعت چیک ہو سکتی نہیں، طبیعت چیک ہو سکتی نہیں۔ دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بیٹا تھا ساتھ تھا، چل رہا تھا، انگلی پکڑی ہوئی تھی، دکاندار نے پوچھا ماشاءاللہ آپ کا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب چونکہ حیا تو ہے نہیں، اس کو کہنے لگا میرا ہے، کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا نام بتاؤ، اس نے نام بتا دیا، فلاں فلاں جو بھی نام تھا۔ دکاندار نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ پریشان ہو گیا، آج کے بعد تیری دکان سے سودا نہیں لوں گا، بچہ میرا چل یہ رہا ہے، انگلی میں نے پکڑی ہے، نام اس کا فلاں ہے،
عمر کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس نے کہا بچہ تیرا ضرور ہے، عمر اس لیے پوچھی میرا بچہ بھی اتنا ہے، اس کی عمر تو اتنی ہے، اس کی کتنی ہوگی؟ اللہ کی قسم عمر کے بغیر گزارا ہو سکتا؟ نہیں. عمر کے بغیر مکمل انسان ہو سکتا؟ نہیں. جس کے پاس عمر نہیں ہے اس کے پاس حیا والی عمر ہے. نہیں. عمر نہیں. عمر نہیں. ربا اس کی عظمت کیا ہوگی جسے حضور مانگیں گے؟ رب نے جواب میں کہا اس کی عظمت ہوگی بڑھیا کا تیل زمین پہ گرے گا، بڑھیا اسے بلا کر کہے گی عمر تیل چاہیے، عمر کہے گا امی تیل تو واپس آ جائے گا، لینا اتنا جتنا گرا تھا. سبحان اللہ. یہ اس کی عظمت ہوگی. ربا اس کی عظمت کیا ہوگی؟ رب جواب دیتے ہیں، محبوب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اس کی عظمت یہ ہوگی کہ مدینے میں پہاڑ سے آگ نکلے گی، عمر اپنا رومال دے کر کہے گا جاؤ اس رومال سے آگ کو بجھا دو. بھلا رومال سے آگ کو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ صحابی سوال نہیں کرے گا، چلا جائے گا آگ کے پاس پہنچے گا اور آگ کو اس طرح بھگائے گا اور جیسے بکریاں چلانے والا ریوڑ بکریوں کو چلاتا ہے. پہنچنے پر سوال ہوگا رومال سے آگ بچی کیسے؟ یہ جواب دے گا اس رومال پہ ہاتھ میرے محبوب کے لگے. سبحان اللہ. دنیا کے لوگوں دریا پانی نہیں دے گا، خط یہ لکھے گا، خط یہ لکھے لکھے گا اور کہے گا کھولنا نہیں. پڑھنا نہیں. خط کا مطالعہ کرنا، دریا جانے عمر جانے اور عمر کا خدا جانے. اور عمر کا اللہ کی قسم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جب عمر کی اتنی عظمت کو علامہ اقبال نے دیکھا نا تو رہ نہ سکا، برداشت نہ کر سکا، بلکہ قلم اٹھا کر شاعر مشرق لکھ کے کہتا ہے کہ تقیہ شاعر مشرق لکھ کے کہتا ہے زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کو تو اسے پیاس کہتے ہیں، اور یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. ایک بادشاہ نے ایک اسنائپر شوٹر بھیجا، ایک قاتل بھیجا، جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ دو امیر المومنین کو قتل کر کے آؤ. یہ چلا آیا، مدینے میں پہنچا، صحابہ سے پوچھنے لگا آپ کا امیر المومنین کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا مدینے سے باہر جنگل ہے، جنگل میں امیر المومنین بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا. سبحان اللہ. میں اس جملے کو تھوڑا سا یوں بدل کے کہوں تو جملہ غلط نہیں ہوگا. بتاؤ مدینے والوں وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ مدینے والے صحابہ نے کہا یہاں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں. یہاں کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں. تو تمہارا وزیر اعظم کہاں رہتا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا ہوگا نا جیسے ہم رہتے ہیں ویسے وہ رہتا ہے. اب کہاں ملے گا؟ جنگل چلے جاؤ. یہ جنگل آ گیا، آ کر دیکھتا ہے حضرت عمر اونٹ چلا رہے ہیں اور اس نے دیکھا پورے جنگل میں دور دور تک کوئی درخت نہیں، قریب ایک درخت ہے. کہا جب یہ خطاب کا بیٹا عمر تھکے گا اس درخت کے نیچے آرام کرے گا، میں اوپر چڑھ جاتا ہوں، جب یہ نیچے آئے گا حملہ کروں گا اور شہید کر دوں گا. یہ اوپر چڑھ گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے دار درخت کے نیچے آ کر بیٹھے اور جب بیٹھے تو عمر کی آنکھ لگی. اس نے موقع ڈھونڈا، یہ نیچے اترنے لگا تو کیا دیکھتا ہے؟ جنگل کا شیر جنگل سے نکل کر آیا. جنگل کا شیر اللہ کے شیر کی حفاظت کے لیے آیا. حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں، نیند ہے، شیر آیا اور عمر کے ارد گرد گھومنے لگا. عمر کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، شیر چلا گیا. شیر چلا گیا. قاتل تھا، کافر تھا، یہودی تھا، منظر دیکھا بڑا حیران ہوا، نیچے آ گیا، آ کر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آیا تو قتل کرنے کے ارادے سے تھا، ارادہ کینسل ہو گیا. اتنا تو پوچھ سکتا ہوں یہ ماجرا کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ جنگل کا شیر آپ کی حفاظت کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جنگل کا درندہ اور جنگل کا شیر آپ کی مانتا ہے؟ حضرت عمر نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور جواب دینے والے بستی سودگان کے بچے، بوڑھے بزرگوں، جوانوں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. حضرت عمر نے جواب میں کہا میری صرف جنگل کا شیر ہی نہیں مانتا، اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے.
عمر کو نہ ماننے والا، عمر کو نہ ماننے والا حسین کے نکاح کو دیکھ کر صرف اتنا تو بتائے، اس میں پیدا ہونے والی اولاد تو کہتا ہے میرا امام ہے، اگر وہ تیرا امام تو حسین تیرا امام. عمر سے کیا تکلیف ہے؟ یعنی تو خود کہتا ہے کہ تیری نظر میں حضرت حسین کا نکاح نہیں ہوا؟ تو جو عمر کو اچھا نہیں سمجھتا، تو جو عمر کو نہیں مانتا، کیا حضرت حسین کا نکاح غلط تھا؟ نہیں، غلط تو تھا، تیرا نظریہ تھا، تیرا عقیدہ تھا، تیری سوچ تھی، کل بھی تو غلط تھا، آج بھی غلط تو ہے یا نہیں؟ زور سے ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں تو کیا کروں؟ حسین ہر پہلو میں لاجواب ہے، حسین ہر زاویے میں لاجواب ہے، حسین ہر رخ پر لاجواب ہے، حسین صبح دیکھو لاجواب ہے، حسین شام میں دیکھو لاجواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس یہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے، رات کا وقت ہوا، بارش آ رہی تھی، آسمان گرج رہا تھا، حضور نے حکم دیا ابو بکر جاؤ میرے بچوں کو گھر چھوڑ کر آؤ، میرے بچوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک ہاتھ حسین کا پکڑا، ایک ہاتھ حسن کا پکڑا، اور جب میں حضور کے کمرہ مبارک سے باہر نکلا نا، آپ کو پتہ ہے رات کی تاریکی میں جب بارش ہو رہی ہو، آسمان جب گرجتا ہے، گرج چمک ہوتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، وہ گرجنا بند ہو جائے روشنی روشنی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں راستہ خراب تھا، میرے ذہن میں ابھی یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ یہ دونوں شہزادے میری تو خیر ہے، ان کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں، ان کی جوتی گندی نہ ہو جائے، یہ گر نہ جائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ کوئی روشنی کا بندوبست فرما دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے انہیں باہر کیا، میں ان کے ساتھ حضور کے کمرہ مبارک سے باہر نکلا، اور جب تک میں حضرت فاطمہ کے دروازے سے انہیں اندر نہیں بھیجا، آسمان روشنی کرتا رہا، آسمان روشنی کرتا رہا، آسمان روشنی کرتا رہا۔ تو کہاں تک جائے گا؟ تو کیا کہے گا؟ اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی حیثیت کو دیکھ، اپنی شکل بھی دیکھ، اپنی شکل بھی، ان دنوں نہ دیکھنا، ان دنوں خود ڈر جائے گا۔ ہمارے استاد جی ایک واقعہ سناتے ہیں، مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ عالیہ، استاد جی فرماتے ہیں بھنگی تھا، ہائے ہائے کیا کہتے ہیں؟ بھنگی تھا اور اپنے نشے میں مست تھا، ایسے مستی میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے شیشہ آ گیا۔ کیا آ گیا؟ شیشہ۔ شیشے کو دیکھ کر کہتا ہے لخ لعنت تیرے منہ پر۔ کیا کہتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ تو کہاں سے آ گیا؟ میں اس کمرے میں اکیلا کافی ہوں، تو جا واپس جا۔ پھر شیشہ تھوڑا سا ادھر ہوا، پھر شیشے پہ نظر پڑی، پھر اس نے ایک جملہ کہا میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہہ نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ شیشہ دیکھا تو غصہ آیا، توڑ دیا، کہا تجھے کہا نہیں ہے ادھر سے دفع ہو جا، ادھر سے۔ ابھی اسی مستی میں بیٹھا تھا، یہ گھٹنا ہلنے لگا، سیدھے ہاتھ والا گھٹنا، اور اس نے فوراً سے گھٹنا پکڑا اور کہا اب پکڑا گیا۔ کیا کہا؟ اب پکڑا گیا۔ ایک ہاتھ سے گھٹنا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے ڈنڈا اٹھایا، بہت آہستہ سے اور زور سے، زور سے ڈنڈا پاؤں پہ مارا۔ اس وقت مستی میں تھا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جب ڈنڈا مارا نا تو گھٹنے پہ لگا زور سے، پاؤں کی طاقت تھوڑی سی ختم ہوئی، یہ گھٹنا سیدھا ہو گیا، اور جب سیدھا ہوا پھر دیکھا، کہا اچھا صرف ایک ڈنڈے کی مار تھا، ایک ڈنڈا بھی برداشت نہ کر سکا۔ میں نے کہا جسے ڈنڈے اور گھٹنے میں فرق کا پتہ نہ ہو وہ بتائے گا حسین کسے کہتے ہیں، وہ بتائے گا حسین کسے کہتے ہیں۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا، میرے مرشد نے کہا تھا صحابہ کا نہ ہو حلالی ہو سکتا، صحابہ کا نہ ہو حلالی ہو سکتا۔ میں نے دلیل بھی دی تھی، کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا،
कराची का वाकया है, FIR मौजूद है, लिखने वाले ने लिख छोड़ा अबू ना मालूम, अबू यारो आपस में बैठे, मुहर्रम का महीना है, हसास महीना है, हमारे इदारे, हमारी पुलिस, हमारी फौज बड़ी परेशान है, सारा दिन रोडों पे खड़े होकर, सारा दिन पहरे दे देकर, न रात का पता, न दिन का पता, न सर्दी गर्मी की फिक्र, न बच्चों की खबर, कुछ पता नहीं है, सारा दिन खड़े। मैं उनके लिए कहता हूँ अमन का फार्मूला है, मुझे इतना बताओ, ये कहता है हजरत हुसैन नबूवत के कंधों पर बैठे, इसलिए हुसैन अजीम है। मैंने कहा कितनी दफा बैठे? कहता है बहुत मर्तबा बैठे। कहता है हजरत हुसैन नबूवत के कंधों पे सवार, और जो सवार को देखो सवार अजीम है, सवारी को देखो सवारी अजीम है। मैंने कहा बचपन वाले हुसैन को नाना के कंधों पे देखकर दलील ना रख, दलील की बातें करने वाले नजर उठा के देख, नाना जिसके कंधों पे है उसका नाम अबू बकर है। नाना ने नवासे को कंधे पे उठाया, कौन सा नाना नहीं उठाता? आए गुलाम ने उठाया, चौकीदार ने उठाया, नौकर ने उठाया, ताबेदार ने उठाया, फर्माबरदार ने उठाया, आशिक ने उठाया, इश्क सिखा देने वाले ने उठाया, मोहब्बत का फलसफा पढ़ा देने वाले ने उठाया। अल्लाह की करम कसम, जिस तरह अबू बकर ने उठाया, जिस तरह अबू बकर चला, जिस तरह अबू बकर चढ़ा, कायनात में मोहब्बत खत्म है। ऐसी मोहब्बत कायनात में कोई कर सकता? और जिस तरह आयशा के बाबा अबू बकर ने किए, और मेरा अगला जुमला भी साथ, अम्मी आयशा तैयबा ताहिरा फीफा तीफा मुबर्रा, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपस में बातें कर रही हैं, और हजरत फातिमा कहती हैं अम्मा मेरी बड़ी फजीलत है, मेरी फजीलत बड़ी है, मेरा मकाम बड़ा, क्यों कि मैं दो जहानों के पैगंबर की बेटी हूँ, मैं आमना के लाल की बेटी हूँ, मैं सारी कायनात के सरदार और इमाम की बेटी हूँ। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा फातिमा तूने बहुत कम कहा, तेरी इज्जत इससे भी बड़ी है, तेरी इज्जत इससे भी बड़ी है, तेरा मकाम इससे भी बड़ा है, और तेरा मर्तबा कोई बताए तो बता सकता, बयान हो सकता। लेकिन फातिमा मेरा नाम आयशा है, मैं गुलाम की बेटी हूँ, मैं चौकीदार की बेटी हूँ, मैं नौकर की बेटी हूँ, मैं दीवाने परवाने मस्ताने की बेटी हूँ, जिसने घर कुछ नहीं बचाया, रात की तारीकियों में दीवार पे हाथ मारता रहा, मैं उसकी बेटी हूँ। पर फातिमा मेरी इज्जत भी तो है ना कि कल क़यामत का दिन होगा, हाथ तेरा अली के हाथ में होगा, मेरा नाम तो हाथ तो नबी के हाथ में। सुभान अल्लाह। मेरा भी तो मकाम है ना, मेरी भी तो इज्जत है ना, मेरा भी तो मर्तबा है ना, मेरी भी तो शान है ना। दुनिया के लोगों किसकी बात करते हो? और जिसने हुसैन को 10 दिन में बंद कर दिया उसकी बात करते हो। मुतासिर होने की जरूरत नहीं है, गौर करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है। किताबों को उठाओ, सहीफा को उठाओ, कुरान को देखो, तौरात को देखो, ज़बूर को देखो, इंजील को देखो, अल्लाह के कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ते चले जाओ, हौसले लगाते चले जाओ, मुताला करते चले जाओ। उलमा, मुहक्किक, मुदर्रिस, शाइख तफसीर, शाइख हदीस के कदमों में बैठ कर देखो, तुम्हें हुसैन नजर आएगा, रात को अनमोल नजर आएगा, सुबह अनमोल नजर आएगा, बेमिसाल नजर आएगा, लाजवाब नजर आएगा, अजीम नजर आएगा, शहजादा नजर आएगा, सरदार नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। और जिसके लिए हुसैन कहे, जिसके लिए अल्लाह के नबी कहे, हुसैन उसके पास है, और जिसके पास मैं, और मैं उसके पास, जिसके पास हुसैन। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं उसका जिसका हुसैन, सुभान अल्लाह, और हुसैन उसका जिसका मैं हुसैन। दोनों में से कोई एक ना हो तो मुसलमान हो सकता नहीं, कामिल हो सकता नहीं, मुकम्मल हो सकता नहीं। मैं इन बातों में 2 दिन 3 दिन कबल सक्कर में होने वाला वाकया, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं अपने जिम्मेदार लोगों में खड़े होकर, अगर इदारे वालों में से कोई मेरी बात सुन रहा है तो हमारे दिल का दर्द सुनो, हमें तखरीबकार मत कहो, हमें फिरका वारियत का ताना ना दिया करो। जितने मुल्क पाकिस्तान के मुहिब हमें, इतना कोई और नहीं। जितनी मोहब्बत वतन से हमें, इतनी मोहब्बत किसी और को नहीं।
محرم میں دنیا نے دیکھی. ہم نے یکم محرم الحرام کا جلوس پورے پاکستان میں اس کو نکالا, اور پھر جب بات 14 اگست کی آئی تو کوئی صحابہ کا غلام پیچھے رہا نہیں. بلکہ میں نے ایک ویڈیو میں بھی دیکھا, آپ کے شہر کے اندر ایک اسکول کے اندر بہت زبردست قسم کا 14 اگست والے دن ایک فنکشن منایا گیا, جس میں اکابر علماء کی زندگیوں کو بیان کیا گیا. بچوں کو بتایا گیا پاکستان ہمارے اکابرین کی مرون بنت ہے. یہ پاکستان میں اپنے قائد اور اپنے مربی محسن اور صحابہ کے اس غلام کا یہ جملہ دہراؤں کہ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, یہ پاکستان صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے. یہ پاکستان صحابہ کے غلام, صحابہ کے جوتیوں کا صدقہ ہے, اور اس ملک میں اسے آزادی ہے جو صحابہ کا غلام ہے, جو صحابہ کا غلام ہے. ان دنوں پورا ملک یرغمال بنا دیا جاتا ہے. میں انکار نہیں کرتا, اپنے مذہب کا پرچار, مذہب کا تعارف, اس کے پروگرامات کرنے پر ہر کوئی حق رکھتا ہے. کراچی شہر کے اندر عیسائی بھی اپنا ڈے مناتے ہیں, عیسائی بھی اپنا دن مناتے ہیں. کراچی شہر میں ہندو بھی اپنا دن مناتے ہیں. انہیں ہم نے کبھی نہیں روکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو چھیڑتے نہیں, وہ کسی کو غلط کہتے نہیں, وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. وہ اس دن کو عبادت کے طور پہ مناتے ہیں, شرارت کے طور پہ مناتے نہیں. اور ہمارے اکابرین 35 سال سے یہ دلیلیں دیتے چلے آ رہے ہیں کہ گالی کسی بھی مذہب میں عبادت ہے نہیں. زور سے نہیں, اور زور سے نہیں, اور زور سے نہیں. پھر تم کہتے ہو یہ بفرتے ہیں, پھر تم کہتے ہو یہ شور مچاتے ہیں, پھر تم کہتے ہو ان سے برداشت نہیں ہوتا. میں نے کہا برداشت کیسے نہ ہو, اوے میرا اپنا سگا باپ جو حلالی ہے وہ صحابہ پہ تبرہ کرے, میں برداشت نہیں کر سکتا. اور جس کے باپ کا پتہ نہ ہو وہ کرے کیسے برداشت کرنا چاہیے, زور سے کرنا چاہیے. اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو. اپنے بچے کی توہین برداشت نہیں کرتے ہو, اپنے گھر کی دیوار کی توہین برداشت نہیں کرتے ہو, اپنے علاقے اور محلے کی توہین برداشت نہیں کرتے ہو, اپنے دنیا دار پروفیسر استاد کی توہین برداشت نہیں کرتے ہو. ساری کائنات کے مربی اور محسن شفیق ابو بکر صدیق کی توہین کیسے برداشت ہوتی؟ یہ توہین برداشت ہوتی نہیں, برداشت ہوتی نہیں. پھر کہیں گے جب کچھ نہیں کر سکیں گے تو میدانوں میں نکل آئیں گے اور آ کر کہیں گے اُس شریف کے جوانوں ادھر آ ہنر آ, ادھر آ, ستم کر ہنر آزمائیں تو بغض صحابہ میں تیر آزما, ہم حب صحابہ میں جگر آزمائیں. پھر میدان میں نکل آئیں گے. ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے بڑھ کر اپنی جوانی عزیز نہیں, اپنی زندگیاں عزیز نہیں, اپنا خاندان کنبہ قبیلہ عزیز نہیں. یہ عارضی طور عزت ہے, یہ وقتی طور کی عزت ہے. ہمیں وقتی طور کی عزت نہیں چاہیے, ہمیں دائمی عزت چاہیے. اور وہ عزت ہمیں تب ملے گی جب ہم اصحاب رسول اور اہل بیت کی عزت کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دار فانی سے کوچ کر کے قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے, اور صحابہ کے دیوانوں کی طرح قبروں سے اٹھنے والی خوشبو دنیا کو پیغام دے گی, دنیا کے لوگوں جانے والا کامیاب ہے, جانے والا کامیاب ہے. اور اللہ کی قسم ہمیں کسی سے کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا. صحابہ کا جو بھی غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, زور سے امام ہے, ہمارا وہ امام ہے. صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, امام ہے. اللہ کی قسم میرا جملہ مجاہد سمجھیں گے, قربانی والے سمجھیں گے. ایک باپ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ قبر میں اترنے والا اگر صحابہ کا غلام ہے تو ہمارا امام ہے. ایک باپ 2 بیٹوں کو قبر میں لے کے جانے والا اور قبر سے اٹھنے والی خوشبو دنیا کو پیغام دے, یہ کل بھی کامیاب تھا, آج بھی کامیاب. ہم ہمیشہ اس طبقے کی مخالفت کرتے رہیں گے جو صحابہ کی مخالفت کرتا رہے گا. ہم اور کسی کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بتاؤ ہمیں اس طبقے کے لیے خاموش ہو جانا چاہیے, چپ کر جانا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی, وہ کہتے ہیں جی اب یہ وہ نہیں رہے, اب یہ بدل گئے, اب انہوں نے چھوڑ دیا, یہ ڈر گئے, یہ سہمے ہوئے گھبرائے ہوئے. اللہ کی قسم نہ سہمے ہوئے نہ گھبرائے ہوئے ہیں. میں نے کہا سنی کہے صحابہ غلط تھے تو یہ کائنات کا بدترین کافر ہے, بریلوی کہے صحابہ صحیح نہیں تھے, یہ کائنات کا بدترین کافر ہے, اہل حدیث کہے صحابہ غلط, اہل بیت غلط, یہ کائنات کا بدترین کافر ہے.
اگر کوئی شیعہ کہے تو وہ بھی کائنات کا بدترین کافر ہے. ہے یا نہیں؟ بولو ہے یا نہیں؟ اور اللہ کی قسم کسی کو ذات کی بنیاد پہ کافر نہیں کہا, کسی کو ذاتی بنیاد پر کافر نہیں کہا. اگر کافر کہا تو پیغمبر کی جماعت کی بنیاد پر کہا, اور یہ کہتے رہیں گے کیا کریں گے. اور اس سے بھی یہ برابری نہیں ہوتی, اس سے بھی برابری نہیں آتی. وہ ابو بکر کو کافر کہے تو اسے کافر کے برابر ہے؟ نہیں. بولو بولو برابر ہے؟ نہیں برابر نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ کہے گا 1000 دفعہ کہیں گے, ایک مرتبہ کہے گا 1,00,000 دفعہ کہیں گے, اور کہتے کہتے قبر میں اتر جائیں گے. لیکن چھوڑنے والے ہم بھی نہیں. اللہ کی قسم میرے قائد نے کہا تھا ہم کسی کو چھیڑتے نہیں. کوئی چھیڑے کوئی چھیڑے, ہم ایکشن والے, ہم ری ایکشن ہیں, ہم ری ایکشن ہیں. ہم سوال والے, کوئی کرے تو جواب والے. ہم نفرت کرنے والے, ہم محبت کرنے والے. ملک سے محبت کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. ادارے ہمارے کل بھی ہمارے تھے, آج بھی ہمارے ہیں. 2 دن باقی ہیں, 9 محرم اور 10 محرم. لوگوں پہ نظر رکھی جائے. کوئی بندہ اپنے عقیدے کی آڑ میں خلفائے راشدین پر حملہ کرے برداشت نہیں کریں گے. کوئی بندہ اپنے عقیدے کی آڑ میں اہل بیت کو برا کہے برداشت نہیں کریں گے. ہم کسی کو برا نہیں کہتے تو کسی کو کیا حق بنتا ہے وہ ہمارے ایمان پہ حملہ کرے؟ حق بنتا ہے نہیں. حسین کامیاب, حسین کامیاب, کربلا میں پہنچے کامیاب, مدینے سے روانہ کامیاب, خاندان ساتھ لیا کامیاب, بچے ساتھ ہیں کامیاب, سفر شروع ہوا کامیاب, چلتے چلے جانے کامیاب, کربلا میں پہنچے کامیاب. اور مجھے ایک جملہ ذہن میں آ گیا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ فرما رہے تھے, سجدے میں ابھی گئے نہیں تھے, بدبخت نے حملہ کیا, زخمی ہو گئے اور پھر شہید ہو گئے. حضرت عمر نے سجدہ مکمل کیا. 1 محرم کو سجدہ کرنے کی کوشش کرنے والا عمر مصلی رسول پہ تڑپ کر جان دے گیا. اس سجدے کو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے مکمل کیا. اس سجدے کو کربلا کی سرزمین پہ حسین ابن علی نے مکمل کیا. ہم حسین کی طرح نمازی بھی ہیں, غازی بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, عالم بھی ہیں, باعمل بھی ہیں, باکردار بھی ہیں, باروب بھی ہیں, باصلاحیت بھی ہیں, ایمان والے بھی ہیں, تقویٰ دار بھی ہیں, نیکوکار بھی ہیں, شب بیدار بھی ہیں, اللہ والے بھی ہیں, اللہ کے دوست بھی ہیں, قرآن والے بھی ہیں, حدیث والے بھی ہیں, بڑوں کو بھی مانتے ہیں, اچھوں کو بھی مانتے ہیں, ولیوں کو بھی مانتے ہیں, قطب کو بھی مانتے ہیں, ابدال کو بھی مانتے ہیں. اگر کسی کو نہیں مانتے جو حسین سے کرے محبت کا دعویٰ اور اس کی زندگی میں حسین کی سیرت نہ ہو, اسے مانتے اسے مانتے اسے مانتے اسے ڈرامہ باز کہتے ہیں, اسے فسادی کہتے ہیں, اسے شرارتی کہتے ہیں, اسے حسینی نہیں کہتے, اسے حسینی نہیں کہتے. پہلے کہہ چکا, حسین کو ماننے کے لیے حسین کے قاضی کو ماننا ضروری ہے, نکاح پڑھانے کو والے کو ماننا ضروری ہے. کسی کے دل میں نکاح پڑھانے والے کی عزت اور اہمیت نہ ہو, وہ اسے اسلام سے خارج کہتا ہو, اس کا مطلب اس کے دل میں حسین بھی امن کا فارمولہ ہے. لوگ کہتے ہیں احترام ضروری ہے, میں نے کہا ضروری ہے. میں نے کہا احترام تو یہ ہے 10 دن حسین ہمیں دے دیے جائیں, 10 دن عمر تمہیں دے دی, 10 دن عمر. اللہ کی قسم جب 10 دن حسین ہمارے پاس آئیں گے نا, یہ مجمع بڑھے گا. اور جب عمر وہاں جائے گا, جب عمر وہاں جائے گا کچھ بچے گا نہیں. بڑی قیمتی بات ایک ساتھی نے لکھی. اچھا میں ان میں سے بھی نہیں کہ لکھنے والے کو کون کھڑا ہو جاؤ, ہم ان میں سے بھی نہیں. جس نے لکھی اپنی محبت کا اور درد کا اظہار کیا, درد کا اظہار کیا. میں آپ کو اس پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں ایک شہر میں گیا, وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کی اکثر ہمیں دلیل دی جاتی ہے. وہ اچھا سمجھتے ہیں, تم نہیں سمجھتے.
جن کی اکثر ہمیں دلیل دی جاتی ہے. وہ مولوی صاحب تو ہمیں اچھا کہتے ہیں, تم کیوں نہیں کہتے؟ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, عجیب بات ہے, اسے ابو بکر اچھا نہیں لگتا, تو کیسا لگتا ہے؟ اسے عمر اچھا نہیں لگتا, تو کیسا لگتا ہے؟ اپنے ایمان کو غور سے دیکھ, اپنے گربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. جسے عمر عثمان اچھے نہیں لگتے, اسے تم کیسے اچھے لگتے ہو؟ پتہ چلا یہود و نصارہ قرآن کا فیصلہ ہے, کبھی تمہارے ہو سکتے, کبھی تمہارے ہو سکتے. ایک بھائی نے سوال کیا, اس نے تو نام لکھا, میں نام لینا ضروری نہیں سمجھتا. ایک وہاں کا امام ہے, ایک یہاں کا امام ہے. وہاں کا آ کر اسے گلے ملتا ہے, یہاں کا گلے لگاتا ہے. وہ جب آتا ہے یہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے. میں نے کہا کوئی قابل مذمت نہیں ہے, کوئی حجت نہیں ہے, نہ نبی ہے, نہ صحابہ ہے, نہ اہل بیت ہے, نہ میرے اکابر, اور میرے اکابر کی نشانی ہے. اور جس کے دل میں صحابہ کے دشمن کے لیے نفرت نہیں, ہمارے دل میں اس کے لیے احترام نہیں. ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے. پھر کیوں خواہ اس کا نام لیا جائے جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت؟ نام لینا ضروری ہے. آپ سمجھ گئے. آخر میں جلسے کی تمام انتظامیہ, تمام دوست احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے بڑی محنت, بڑی محبت کے ساتھ سنا, بہت داد دی. اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت حاجی صاحب, بھائی ندیم صاحب اور جتنے ذمہ داران, بلکہ اس بستی کے تمام نوجوان ہیرے ہیں, بہت قیمتی ہیرے ہیں. آپ یہ نوجوان ان بزرگوں نے تو تیار کیے ہیں. ایسا کہہ رہے ہیں بزرگ بھی ہیرے ہیں. میں نے کہا ہیروں سے تو ہیرے آتے ہیں, ہیروں سے ہیرے آتے ہیں. کوئلے سے ہیرے آتے نہیں, کوئلے سے ہیرے آتے نہیں, ہیرے نہیں آتے. ہیرے سے ہیرا آتا ہے. بزرگ ہیرے تو ان کی اولادیں بھی ہیرے, بزرگ لاجواب ان کی اولادیں بھی لاجواب, بزرگ قیمتی تو ان کی اولادیں بھی. جب بزرگوں کا عقیدہ اور نظریہ اس قدر تھا تو ان نوجوانوں کے ذہنوں پہ بھی ان بزرگوں کی محنت ہوئی کہ جن کے ذہنوں میں آج مشن اقنواس چمک بھی رہا ہے, دمک بھی رہا ہے اور گونج بھی رہا ہے. میں اپنے مرشد کے انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. کوئی ساتھی دعا کے بغیر مسجد سے باہر نہ جائے. آپ اتنا بیٹھے ہو یار, ابھی دعا کا وقت آ گیا تو باہر جانا مناسب نہیں. اب تو باہر والوں کا اندر آنا مناسب ہے, اندر والوں کا باہر جانا مناسب نہیں ہے. میں نے پہلے کہا جو چلے گئے وہ بعد میں سنیں گے, اور جنہوں نے سنا وہ بعد میں کہیں گے ہم پھنس گئے تھے, ہم پھنس گئے تھے. لیکن آپ کی محبت یہ نہیں بتا رہی کہ آپ پھنس گئے تھے, بلکہ آپ کی محبت بتا رہی ہے ہم دل سے بیٹھ گئے تھے. سبحان اللہ, دل سے بیٹھ گئے. اللہ آپ کا بیٹھنا ہمارے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے 2 دن سے اسفار ہیں, ابھی بھی سفر ہے, اور حالت اس طرح کی ہے کہ نیند بھی پوری نہیں ہے. بڑی عجیب کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کیفیتوں سے محفوظ رکھے, اور ہمارے لیے آپ دعا کرتے رہیں. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ ایک ساتھی ہے, سید ہے, کلام پڑھے گا. جو بات سمجھ آئے زبان سے بھی اور